بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار مزید پڑھیں گے لیکن گونج پڑ جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ نے وہ آتے ہوئے جوش و خروش کا مظاہرہ دکھایا نا، اب درود پاک پڑھتے ہوئے ذرا اس سے بھی جوش و خروش کا مظاہرہ دکھا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ادھر جو ہے نا وہ مظاہرہ دکھایا کریں جوش و خروش. وہ بالکل جو اقبال نے کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے جی. جہاں جوش دکھانا ہے وہاں ہم دکھاتے ہی نہیں کوئی بھی ہے. اس لیے پتر تھوڑا شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور اس جوش نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ دکھایا کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ پتر ہمیں ان کے نام سے عزت ملی ہے تو ہمارے لیے اتنا جوش و خروش ہو، لیکن جب ان کی باری آئے تو بندہ ہی کوئی نہ بولے آگے سے. ٹھیک ہے، یہ ادھر او انت مجنون اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے دیوانہ ہو گیا. جب آپ ہمارے لیے دکھاتے ہو نا تو ادھر نہیں دکھاتے ہوئے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بھئی ہمارے لیے کیوں اور ادھر کیوں نہیں؟ ادھر نکلو ذرا شخصیت پرستی سے باہر ادھر اور خدا پرستی کی طرف آؤ. نکلو ذرا ان چیزوں سے باہر. یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے، علماء سے مشائخ سے محبت، لیکن پھر اگر کسی بندے سے محبت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، پھر اس سے بڑھ کے کرنی ہے. دیکھیں نا کتنا مشکل میں آیا ہوں ادھر جی. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ڈوب کے ہی آیا ہوں ادھر جی. جس سے جو ہوا اس نے کیا. ٹھیک ہے، آپ کی محبت ہے ادھر، لیکن پتر بس جب اللہ پاک اور نبی پاک کی باری آئے پھر اس سے کئی گنا زیادہ محبت کا مظاہرہ دکھایا کرو. جو تم آپ کو بتا رہا ہوں سارے مارے جاؤں گے، سارے اس شخصیت پرستی میں مارے جائیں گے، کیونکہ ہمیں عزت ان کے نام سے ملی ہے. ان کی عزت اللہ معاف کرے. جب بھی درود پاک کی باری آئے، جب بھی اللہ کے ذکر کی باری آئے تو جتنا وہ خطیب صاحب کی دفعہ جوش کا مظاہرہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ اس سے کئی گنا زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ خطیب صاحب کے لیے ہوتا ہے، پیر صاحب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اور نبی پاک کی باری آتی ہے پھر اب دیکھنا پہلا جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا. تو وہ دیوانگی میرے آتے تھی، لیکن درود پاک کی طرف وہ دیوانگی اللہ دیکھو. اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے والے ذرا پڑھنے سے پہلے دیکھ تو صحیح تو پڑھ کن پہ رہا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. دیکھنا آج سے 1400 سال پہلے
کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے یا میں نے آنا ہے، لیکن وہ تب بھی ہمیں یاد کر کر کے ہمارے لیے آنسو آیا کرتے تھے. تو آج جب امت کی باری آئے تو امت کی آواز ہی نہ نکلے حضرت، امت کو شرم آئے، امت آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائے حضرت جی، دیوانوں کی طرح پڑا کرو. اور ساری خرابیاں ہوئی تب جب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. دیکھو نا کتنے حالات خراب ہیں حضرت، لیکن حضرت جی کوئی جستجو ہی نہیں کرتا کہ حالات کیوں خراب ہیں حضرت، کیا وجہ بنی، کیا ہم سے قصور ہوا، کیا ہم سے غلطی ہوئی، کیوں زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے، کیوں آسمان ہم سے روٹ رہا ہے، کیوں موسم ہم سے روٹ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. وہ 22 اگست کو وہ جو حرم شریف میں منظر تھا، اللہ معاف کرے گی، وہ تو وہ جگہ ہے جہاں جا کے معافی ملنی ہے سب، لیکن وہاں حضرت دیکھو کیا حالات ہے حضرت. ہوا کا جوش دیکھو، ادھر ہوا کا زور دیکھو، بجلی کی کڑک دیکھو وہاں حضرت. اتنا معاملہ ناراضگی والا ہو گیا حضرت، ہوائیں اٹھا اٹھا کے پٹخ پٹخ کے بندوں کو پھینک رہی ہیں نیچے. اور جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر ہے حضرت. کو پوچھو تو صحیح یار کیا وجہ ہوئی ہے، پوچھتے کوئی نہیں. آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہو حضرت، جو ایک پروگرام کی پتہ نہیں کتنی کتنی تنخواہ لے رہے ہیں. پہلے پلانٹیڈ ہے، پلان ہو چکا ہے کہ بھائی گل کر دیں میں غصے چاہ کے تیرے تے پانی بھی سٹنا ہے تو اگوں کو 2 گالاں بھی کٹ دیں تو بعد چاپے کٹھے بہ کے کافی پیاں گے. قوم بدھو ہے، بدھو لگا کے رکھو ان کو ادھر. اور لگا ہوا ہے حضرت، قوم لگا ہوا ہے، موج لگی ہے حضرت. آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے حضرت ان کی بونگیاں سنتے ہیں، ہاں جی، قرآن نہیں کھولتے. اصل بات تو قرآن پاک آپ کو بتائے گا نا حضرت کہ کیا قصور ہوا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے حضرت. آٹا نہیں، چینی نہیں، پیٹرول کہاں چلا گیا حضرت جی. تو کبھی آپ قرآن پاک سے یا علماء سے پوچھو گے تو پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا قصور ہوا ہم سے، کیا حالات خراب ہوئے. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. قصور ہوا ہے ہم سے، پتہ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ لیا حضرت. کون کرتا ہے حضرت تب ذکر حضرت؟ ہے کسی کے پاس ٹائم حضرت؟ قصور ہوا ہے ہم سے حضرت. ان تو کہا تھا کہ جب یہ حالات بن جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے وقت ہی نہ ہو تو کیونکہ محبوب کی امت ہے، پتھر تو نہیں برسائیں گے، زمین میں تو نہیں دھنسائیں گے، چہرہ تو نہیں بگاڑیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے. بے شک گندم پیدا کرنے میں پاکستان کا 5واں یا 6واں نمبر ہوگا، لیکن گندم نہیں تمہیں ملے گی کوئی بھی. تمہاری اپنی شوگر ملیں ہوں گی لیکن چینی کے لیے ترسو گے تم حضرت. بجلی منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، لیکن بجلی کوئی نہیں. تیل 300 سے اوپر جائے. وجہ کیا بنی؟ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ دیا حضرت. اللہ وہ کبھی قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ذکر ہی کوئی نہیں. پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا ہے ابھی سرسری سا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ذکرا کثیرا ہے، کثرت سے کرنا ہے. بلکہ وہ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ذکر کرنا ہے حضرت. ذکر ذکر ذکر. اونچائی پہ چڑھ رہے ہو پھر ذکر، سیڑھیاں چڑھ رہے ہو پھر ذکر، پہاڑ چڑھ رہے ہو پھر ذکر. کیونکہ اونچائی کی طرف جا رہے ہو تو پھر ذکر ادھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں میں اونچا ہوں رہے ہیں لیکن اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہو، اونچائی سے نیچے آ رہے ہو، پہاڑ سے نیچے آ رہے ہو پھر ذکر. کیا؟ سبحان اللہ. کپڑے پہننے لگے پھر دعا، کپڑے اتارنے لگے پھر دعا، واش روم میں جانے لگے پھر ذکر، واش روم سے باہر آئے پھر ذکر، کھانا کھانے سے پہلے ذکر، کھانا کھاتے یا واجدو کا ذکر، کھانا کھا لیا پھر ذکر، سونے سے پہلے ذکر، اٹھتے پھر ذکر. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ذکر حضرت. لیکن کیا؟ کوئی ذکر نہیں حضرت. سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہم اس کو یاد نہیں کرتے کوئی بھی.
اور اللہ یاد رکھنا حضرت ادھر کوئی بیچارگی والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نہ تو یا میں نہیں کریں گے، یہ تیری اور میری کم بختی ہے. باقی تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ آپ کی اور میری بدبختی ہے اگر ہم نہیں کر رہے. اسی جانب تو میاں صاحب نے توجہ دلائی، کیا آپ نے لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا کر لے بھائی، کیڑا کو صدا رہنے تو پتہ نہیں کب تیرا ٹائم ختم ہو جانا ہے. یہ تو تیرا پلان ہے نا، کل پرسوں جی سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر، یہ تو تیرا پروگرام ہے. 2024 جنوری فروری مارچ، پتہ نہیں جو اصل پروگرام ہے اس میں تیرا میرا سپٹمبر ہے ابھی کہ نہیں ہے. یہ تو تیرا پروگرام ہے، تو بنائے بیٹھا ہے. پتہ نہیں مالک کا کیا تیرے بارے میں ارادہ ہے. مالک کے ارادے میں تیرا سپٹمبر ہے کہ نہیں، مالک کے ارادے میں تیری جنوری 2024 ہے کہ نہیں ہے. تو کیا لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. یہ لکھا جی امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں جی. آپ کی محفل تھی، ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا. اب کیونکہ حضرت جی آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگ علماء سفید داڑھی والے آگے ان کو بٹھایا جائے جی. تو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اب ظاہر امام پاک کی مجلس میں تو ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہوگا. وہ لکھا آگے سارے ہی نا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے سن. تو قربان جاؤں ان پاکوں کی محفل پہ جہاں کیسے کیسے حضرت جی جو ہے نا وہ لال بٹتے تھے حضرت جی اس محفل میں. اب تو حضرت وہ باتیں وہ نہیں رہی ہیں، اب خانقاہوں کے انداز ہی وہ نہیں رہے حضرت جی. کبھی خانقاہوں میں عوارف المعارف پہ شیوخ درس دیا کرتے تھے، کبھی خانقاہوں میں حضرت جی مکتوبات پڑھائے جاتے تھے، کبھی خانقاہوں میں قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی، مکاشفات القلوب پڑھائی جاتی تھی، احیاء العلوم پڑھائی جاتی تھی. اب تو رہ گئی جی کرامتیں کرامتیں بس. وہ تربیت والا نظام اس انداز سے اب نہیں رہا کوئی بھی. میر مرید دا پروٹوکول اور غریب مرید دا پروٹوکول جی. لیکن کبھی خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ساری خانقاہیں جی چلتی ادھر سے ہیں حضرت. تو امام حسن پاک اگے چٹیاں داڑیاں والے سب بیٹھے ہوئے. وہ بات کا مفہوم ہے جی، منون تو نہیں ہے. آپ نے سوال فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک کیسے ہو سکتا ہے، آپ کوئی کچھ ارشاد فرمائیں تو ہم جواب نہ دیں. آپ نے تربیت کرتے ہوئے نا آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، کسان ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر وہ اپنے کھیت اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کھیت پک جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے. بھائی سفید داڑھی والو دسو، ہاں بتاؤ ہاں ذرا، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو اس کا جواب آتا ہے. کوئی درس نظامی، کوئی ایم اے، کوئی ایم ایس سی ہونا کوئی ضروری، سب کو پتہ ہے بھائی فصل پک گئی تو اب کسان اپنی فصل کاٹ لے گا. تو وہ جتنے بھی سفید داڑھی والے تھے نا سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لے گا. آپ نے تربیت کرتے ہوئے صحیح دل پہ چوٹ کی. آپ نے فرمایا پھر سفید داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، پکی ہوئی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے. پکی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے جی. میں کہوں گا بھائی سفید داڑیاں والے ہو، ساڑی کٹائی دا ویلا آیا ہے تو اسی پتہ نہیں کھڑے کٹے کھول کے بیٹھے. چھڈو حضرت، ذات سے لو لگاؤ. پتہ نہیں کس وقت کٹائی ہے حضرت، پتہ نہیں کس وقت پکی فصل ہے. مالک سارے حضرت صاحب رنگ دیکھ لیے.
بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، شادی دیکھی، بچے دیکھے، بچیاں دیکھی، پھر ان کی شادی دیکھی، کڑم دیکھے، دوترے دیکھے، پوترے دیکھے، اب کیا نکالنا ہے؟ بڑی حیرانگی ہے، تو ابھی بھی 5 نمازوں پہ رکا ہوا ہے سفید داڑھی والے. تیری تو اب 6 ہونی چاہیے، تیری تو اب اشراق بھی ہونی چاہیے، تو نے سب دیکھ لیا. تیری تو اب چاشت بھی ہونی چاہیے، تیری تو مغرب کے بعد اوابین بھی ہونی چاہیے، تیری تو رات کو صلاۃ اللیل بھی ہونی چاہیے. تیری کٹائی کا وقت ہے میاں، تو کس طرف لگا ہوا ہے؟ چھڑ اور اپنے مالک کو راضی کر. اس لیے تو میاں صاحب نے فرمایا کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے وہ چٹیاں ڈیرے لائے. اور میں پیچھے بھی کیا کہ حضرت صاحب کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا. آپ کو یا مجھے کچھ نہیں کہا، آپ کو یا مجھے، پھر اپنا بھی کسے حضرت جی. آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا حضرت، خود کوئی نصیحت کی حضرت. کیا کہتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. ویکھ محمد بخشا، آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا، خود کو کہہ رہے. ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. آپ کو یا مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے آپ کو تارا کس وجود دے ساز دی، اپنیاں تارا کسیاں حضرت، خود کو واز کیا، خود کو سنایا حضرت. اس لیے حضرت جی اللہ آپ سب کو درازی عمر بالخیر فرمائے. آپ کو کسی بھائی سفید داڑھی والے کو غصہ لگا ہے، میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو 100 سال صحت والی زندگی عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے 100 کے بعد بھی جانا ہے. اور اگر 100 پہ بھی آپ کو غصہ لگا میں 20 اور بڑھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ آپ کو 120 سال بہترین لک سدھا رہے حضرت، لیکن 120 کے بعد بھی جانا ہے. اگر 120 پہ بھی غصہ لگا میں 40 کر دیتا ہوں حضرت. لیکن جانے سے نہیں بھاگ سکیں گے. اتنی مرضی بڑھا لیں، 150 کر لیں، 200 کر لیں، 250 کر لیں، لیکن جانے سے بھاگ کوئی نہیں سکتا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد آل چلیا. یار فریدہ یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہے. اس سے نہیں بھاگ سکتے. جانا بھائی کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا حضرت. آخر کام اللہ دے نال نیو لالے بے پرواہ دے نال. تو اب کیونکہ حضرت جوان بھی بیٹھے تھے تو جوانوں نے شاید یہ خیال کر لیا لو ابھی تو وقت ہی بڑا ہے، ابھی تو فصل پکے گی پھر کٹائی ہوگی، کر لو موج مستی ابھی حضرت. پھر امام پاک جوانوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھو تو جواب دو گے؟ عرض کیجئے امام پاک حکم فرمائیں. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان نال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتی ہے. فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا، کہیں یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کو طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے حضرت. حضرت اس لیے حضرت بڑا دھیان کرو یار، کوئی پتہ نہیں میاں کس کے لیے کیا سرکاری فیصلہ ہے حضرت، اس کے لیے مالک کا کیا حکم ہے حضرت. اس لیے میاں صاحب نے کما لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا. اور اصل میں نظر جی کیونکہ روشنی سب کو نہ پیچھے سے آ رہی ہے مدینہ پاک سے. کسی نے بات نظم میں کر دی، کسی نے بات نثر میں کر دی، بات ایک ہی ہوتی ہے سب کی،
کیونکہ روشنی جو ادھر سے آ رہی ہے سب. یہ میاں محمد بخش صاحب نے شعر میں کی، اور یہی بات مولانا روم نے حضرت جی نثر میں کر دی. حضرت بات دونوں کی ایک ہے. انہوں نے شعر میں کی، میاں صاحب نے ذرا مولانا روم نے ذرا مثال دے کے سمجھا دی. اب فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی محل شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا. حضرت جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ بیٹھی تھی، تو سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا رہے تھے، ساتھ جناب وہ گپے شپے بھی لگ رہی تھی. وہ بادشاہ کو نہ دور جاتا ایک بابا نظر آیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی. اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا ہے جی. سب نے کہا جی علی جا جی. کوئی نہیں بولا. بادشاہ کو خدا کا خوف کا. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے جو بچوں سے شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بابے کا شغل لگانے چلا ہے. کوئی نہیں بولا. حضرت وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے نا اس کو بلا لا. بابا آیا. لکھا ہے مولانا روم نے کہ وہ بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رنگ کا ایک رومال نکالا اور بابے کو تھما کے کہتا بابا بڑی طویل عمر ہے تیری، بڑا سیانا لگ رہا ہے، ذرا مجھ سمیت سب کو دیکھ. وہ جو شکل سے سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا نا رومال اس کی گود میں رکھ دے. وہ بابا حضرت جی ساڑے بابے ہار نہیں کہ داڑھی چٹی کر لی، نہیں. وہ بابا باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنتا ہے نا وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے وہ خود کو چھری پھیرتا ہے. حضرت جی کیونکہ جو خود کو چھری نہیں نہ پھیر سکا اس کو پھر یہ قیمتی راز یا قیمتی نعمت نہیں ملے گی. اصول یہ ہے سب سے پہلے چھری اپنے آپ کو پھیرنی پڑتی ہے. دیکھو نا حضرت خواجہ غلام فرید نے پھیری نا، برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، پھر چڑی نا چوری انہیں اپڑیا. برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. اور حضرت جی کمال جی بابا بلے شاہ آئے ہے فقر کا بے تاج بادشاہ جی اپنے دور میں. حضرت بلے شاہ جی چھوٹی گل نہیں جی. یہ نہ کو سمجھنا کہ بلا حضرت کو پنگ پین والا ملنگ سی. حضرت نہیں، اپنے وقت کے فاضل تھے. حضرت آپ اگر مزار پہ جائیں تو اوپر آج بھی الحاج لکھا ہوا ہے. حافظ بھی تھے میرے خیال سے. حضرت اپنے وقت کے فاضل آدمی تھے. حضرت کو یہ نہ سمجھنا کہ بلا کو پنگ کوٹن والا ملنگ سی. حضرت نہیں، فاضل آدمی تھے بلے شاہ. لیکن کی تھا حضرت پھر چھری چڑی اپنے آپ. جیڑا سانو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا سانو رائی آکھے جنت پینگا پائی ہے. پھر چڑی چڑی حضرت نے اپنے آپ. سوکھا کام نہیں ہے حضرت، بہت اوکھا کام ہے اپنے آپ میں سے نکلنا. بڑے بڑے پلوان پھنس گئے تھے آپ کے، نہیں چھری پھیری گئی اپنے آپ. پھر چڑی حضرت جی بابے بلے شاہ نے، حضور بلے شاہ نے چھری پھیری. خواجہ غلام فرید جی کمال جی 4 باری جی چھری پھیری اپنے آپ. کیا کہتے میں تے کم تر. کون کہتا اپنے آپ کو میں کم تر؟ میں تے کم تر احقر عاجز ادنا. 4 باری چھری پھیری اپنے آپ نے، 4 بار اپنی نفی کی. حضرت خواجہ غلام فرید. حضرت کوئی چھوٹا نام نہیں. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو ہے. ہاں خواجہ غلام فرید. حضرت اتھا میں مٹھڑی جند جان بلب اتنا خوش بسدا وچ ملک عرب ہے. خواجہ غلام فرید ہے، کوئی عام شخصیت نہیں. حضرت 4 باری چھری پھیری. حضرت میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. کون پھیری؟ یہ لکھا ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور اچ شریف والے نہ کتے مل پائے اکھاں والے جی. مجھے تو حضرت یہ قمیض سے آگے نہیں نظر آتا حضرت، لیکن اللہ پاک نے اپنے دوستوں کو یہ نظر دی ہے، وہ دیکھتے ہیں حضرت جی. اور حیران کیوں نہ جی وہ اپنے کمرے چو اور شیطان کی ذریت
وہ بیٹھ کے ولیوں پہ بھونک رہا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ حضرت لگے. وہ چلے ہو آج الٹرا ساؤنڈ مشین پیٹ کے اندر کا بچہ دکھا رہی ہے, تو الٹرا ساؤنڈ کو مان رہا ہے, ولی کی نگاہ کو نہیں مانتا کوئی بھی. وہ خدا کا خوف کھاؤ یار. آج ڈاکٹر سے ایکو کروانے جاؤ حضرت, وہ اوپر ایک مشین رکھ کے بندے کا دل دیکھ رہا ہے حضرت. وہ ایک مشین رکھ کے بندے کا دل دیکھ لی. اللہ نے اپنے دوست کی نگاہ میں اتنی طاقت بھی نہیں رکھی کہ وہ بھی دل دیکھ سکے حضرت. عجیب قوم ہو یار آپ, پتہ نہیں کیسے لوگ ہو حضرت. وہ ولیوں پہ بھونکتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو حضرت جی. ڈاکٹر بتا نہیں دیتی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ڈاکٹر وہ مشین رکھ کے ایکو کر کے بتا نہیں دیتا تیرے دل دے کنے وال بند نے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر جی دل دے وال ویک سکتا ہے تو اللہ والے نہیں ویک سکتے ہیں. پھر تو اللہ والے انہوں نے ڈاکٹر ہی چنگے ہوئے. عجیب بات, اس قوم کا کوئی معیار نہیں, نہ سر نہ پیر نہ گل نہ بات. جدھر کسی نے لایا لگ چلی قوم ساری دی ساری ہے. وہ دو ہی نظراں والے جی, اکھاں والے. ادھر بھی دیکھا تو اندر پہ چمکے, انہوں نے ادھر ویکھیا ادھر بھی پہ چمکے. اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دے سوتے پہ پھٹن اندر دل روشن دیا حضرت جی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. چمکے حضرت اندر پہ. پہلا سوال کیا حضور بلے شاہ نے, آپ نے کہا حضرت بڑا سونا اندر ہے, کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا حضرت اندر تہاڈا بھی بڑا سونا ہے, تسی کون ہو؟ بلے شاہ تو خود بھی کہتے ہیں نا, فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا, فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے, کچھ نہیں چڑھا ہوا ہے ذات کا رنگ میرے دل کے اوپر. اس میں ذات اللہ کا رنگ میرے دل پہ چڑھا ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, سونا رنگ چڑھا ہوا ہے میرے دل پہ, کوئی رنگ کسی رنگ کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی, بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. آج تو میں آپ کی فیس بک اور یوٹیوب دیکھ کے رہا ہوں. او جی میں وظیفہ پڑھیا تو پیسے مل گئے. تاڑے کو نویں گل نہیں سنی ہے کہ وظیفہ پڑھنا پیسے ملتے ہیں. اور وظیفہ پڑھنا پیسے ملتے تو سارے مولوی بڑے امیر ہوں حضرت. وہ یہ اللہ کا نام ہے, اس کا کام تو اندر سے میل اتارنا ہے کہ میل چڑھانا ہے. عجیب باتیں ہیں, یہ تو صفائی کرتا ہے نام اندر سے. جیسے جیسے اللہ صفائی, اللہ صفائی, اللہ 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 اللہ, یہ صفائی کرے گا اندر سے. میل کچیل غرور تکبر تصنع ریا خود پسندی نکالے گا, یہ دھوئے گا اندر. بلے شاہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. عجیب حضرت جی میں پڑھیا تو ہے ہو گیا, نویں گل نہیں سنی تھے. اسی تو یہ سنے ہیں کہ جو میں نہ لیا میرا دل دنیا تو دور ہو گیا حضرت جی. عجیب 2023 کے فارمولے اور کلیے ہیں حضرت جی. بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی, بھولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. لیکن اصل ایشو یہ بھی ہے نا, صفائی لی پڑھتا بھی تو کوئی نہیں نا, صفائی لئی پڑھتا بھی پیسے والی پڑھنے ہیں. کدی صفائی لئی پڑھ کے ویکھی اسنان, پھر وہ ہے نام پاک صفائی کردہ کیویں. یہ تو خرابی ہے نا. حضور سلطان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. اب فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں. یہ ہوئے شاہ بحیق رحمت اللہ تعالیٰ, بڑی کرم نوازی تھی جی اللہ کی ان پہ. لکھا جب یہ چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے چیزیں کلام کرتی تھیں ان سے, اور آج بھی کرن حضرت جی. کرن کے دے نال کوئی وہ بھی تو لبے نا حضرت جی, جن کو کلام کرن دا شوق ہوئے حضرت, وہ بھی تو ملے نا حضرت. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. جدے تو تھوڑا جہا کرم کرنے ہیں وہی جناب پتہ نہیں کی سمجھ لینا اپنے, اتنے پھر کرم بریک کر جاتا ہے. نہیں کرم ہوئے تو لفو تاکہ اور کرم ہو, پھر اور لفو, پھر اور کرم. بندے تیرا کام لفنا ہے بس. تو سب سے زیادہ اس کو جس حال میں سونا لگتا ہے نا وہ ہے لفنا. تو لف, پھر وہ دی مرضی اچا کرے نہ کرے ہے. لیکن اسی سنے ہیں کدی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی وہ دل لفیا ہوئے تو پھر اچا نہ کرے.
اگر اونچا ہونے کا شوق ہے تو پہلے نیواں ہونا سیکھ میاں. تیرا کام ہے نیواں ہونا, اونچا پھر وہ کرے گا, کیونکہ اسی نیویں نہیں ہوں پھر اونچا بھی. چوڑیاں والیاں ناز وکھاون, دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں عجز وکھاون تے قرب حضور پاواون. تے تو سونا نیواں لگنا, تو نیواں, تو جنہ نیواں ہوئے گا اونا اچھا کرنی ہے. تو وہ گزرے تے حضرت وہ نہ کوئی میرے ارگانا بہ کیا, کیونکہ مینوں یہ نویں نویں ملی ہے تے صاف ہے, جی میرے اندر کالا انہوں میں پھیر پھیر کالا کر چڑھنا ہے. وہ پھیرن پہ تے حضرت لنگے کولوں نا تے تسبیح بولی. حضرت تسبیح کیا کہتی ہے حضرت, اس کو شعر میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. ایڈی سونی ہوں میں مدینے پاک تو کڈی صاف ستھری آئی سا. وہ سلیمان مصباحی میں تے تیرا اندر صاف کرنے ہیں, الٹا تو مینوں اپنے اندر ہار گندا کر چھڑیا ہے. دیکھیں یہ گندی ہو جانی ان کری, مینوں گندا کر چڑھنا, جی میرا اندر گندا ہے مینوں بھی گندا کر چڑھنا. آپ نے فرمایا نو چھڈ سوں سلیمان مصباحی نو, مینوں دس تاکہ تیری گل میں آگے لوکاں نوں دساں جا کے. پھر جو تسبیح نے راز بتایا حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا, پتہ کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے, من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو پہلے اینو پھیر تے پھر مینوں پھیر, پھر تینوں میں دساں میرے زور کنا کے. اللہ کی قسم ہے, اسد بیٹھے بھائی بیٹھے ہیں, اللہ مفتی قمر صاحب بیٹھے ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء موجود, کوئی بیٹا نہ سمجھنا کہ میں کوئی یاوی مارنے لگا ہوں, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ثابت کروں. اللہ کی قسم ہے صرف اس تسبیح کے ایک دانے میں پتر اتنا زور ہے کہ جتنا پرائم منسٹر آف پاکستان کے پین میں بھی نہیں ہے. یہ ایک دانہ وہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن شرط ہے کہ کسی نے اینو پھیر کے اینو پھیرے ہوئے, پھر یہ تجھے بتائے مجھ میں زور کتنا ہے. آپ نے اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے, آپ کو کیا پتا پتر اس ایک دانے میں کتنی طاقت ہے. لیکن ہم اس طاقت سے محروم اس لیے ہیں کہ ہم آج تک اس کو نہیں پھیر سکے. جس نے اس کو پھیر کے پھر اس کو پھیرا, یہ رود الریاحین جی امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے کی. آپ فرماتے ہیں کوئی تسبیح والے تھے, کوئی اللہ والے, انہوں نے اپنی گفتگو میں ہارون کے لیے کچھ سخت جملے بول دیے. بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہیں جا کے ہارون نو دسیا جی آج تے مولوی صاحب نے نا ساری تقریر تاڑے تے لا چھڑی. انہوں نے کہا اچھا پڑھ لے آؤ. امام لکھتے ہیں کہ گرفتاری ہوئی حضرت کی, اور اس نے حضرت کو نا قید خانے میں نہیں, حضرت کو ایک ڈبے میں بند کر دیا. نہ ہوا اندر جا سکتی ہے, کھڑا ہی رہنا ہے, اندر ہی پیشاب, اندر ہی سارا کچھ. اس کو تھا صبح تک تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. امام صاحب لکھتے ہیں کہ جب اگلے دن ہارون آ کے اپنے وہ بیٹھا نا دربار میں, تو کسی نے آ کے عرض کی ہارون کو, اور راتی مولوی صاحب جڑے ڈبے چ نہیں ہیں ڈکے, کیا انہیں کہا تو باہر باغ چ پھرن ڈے. بڑا حیران ہوا. اس کے دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا, اس نے نکال دیا ہوگا. کہتا ہے ابھی بھی باغ میں ہے. کہاں؟ اب پھر پڑھ لیا, پھر پڑھ کرتے حضرت. اب جب وہ آئے نا ہارون کے پاس, تب ہارون کی اور ان کی آپس میں جو گفتگو ہوئی, امام صاحب لکھتے ہیں, اب فرماتے ہیں کیونکہ ہارون کو یہ تھا کہ میری سپاہ میں سے کسی نے نکالا ہے, اسی لیے اس نے آتے ہی سوال یہ کیا. اس نے کہا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا, لکھا اس نے, امام یافعی نے لکھا, اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے. آپ نے آگے سے فرمایا ہارون اعتداس تیرے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں ہے. لکھا ہارون نے اپنا وزیر بلایا, کہا میرا شاہی کوڑا کڈو, میرے والا جبا انہوں پواؤ, تے کوڑے دے باہ کے نا پورے بغداد دا چکر لو, اور ساتھ ایک بندہ یہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی, اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے.
پھر اس کے تو ایک دانے میں بڑا زور ہے، لیکن شرط تسبیح پھری پر دل نہ پھریا۔ اینو پھیرو بیٹا، اینو پھیرو پہلے، پھر اینو پتر پھر تینوں اپنا زور دسے کہ میرے چ زور۔ مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے، محبوب ملا توں تو بڑا زور حضرت، بہت زور حضرت۔ وہ بلے شاہ صاحب کیا جی بڑا سونا اندر ہے، کون ہو؟ انہوں نے کہا جی اندر تاڑا بھی بڑا سونا ہے، تھی کون ہو؟ بلے شاہ صاحب نے کہا بھئی اصول یہ ہے کہ پہلے سائل میں بناؤں، میرا سوال پورا کیا جائے۔ تو اب وہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ وہ تعارف کرواتے ہیں اسی اچے ولی تھے رب کے جی، ساڑی ذات اچی سید بھی تھے، اساں اچ شہر دے رہن والے، یہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اور یہ بھی ایک رنگ ہے، اور میں نہیں کہوں گا رنگ ہے، بزرگوں کی کیفیات ہیں۔ جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی تیری شان جلا۔ رنگ ہے میری مالک، کوئی محب ہے، کوئی محبوب ہے، یہ رنگ ہے ذات کے، جس کو جو رنگ دے۔ انہوں نے تعارف کیا کروایا؟ اسی اچے، ساڑی ذات اچی، اساں اچ شہر دے رہن۔ انہوں نے بلے شاہ صاحب نے کہا تو ہی تعارف کرو۔ انہوں نے دیکھو لگی جو چھری پھرنا حضرت اپڑے آؤ، کیا وہ بھی سکتے تھے؟ میں بھی ولی ہوں، میں بھی سید ہوں، لیکن تعارف کیا کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی قصوری اور قصور والا قصوری نہیں، میرا کی قصور ہے وہ والا قصوری ہے حضرت، قصور والا قصوری نہیں، میرا کی قصور ہے وہ والا قصوری۔ اسی قصوری، ساڑی ذات قصوری، اساں شہر قصور دے رہن والے ہیں۔ کون پھیرے حضرت چھری اپنے آپ؟ کون چھری پھیرے؟ اور میں کہنا حضرت جی حضرت میاں محمد بخش صاحب نے بھی دیکھی ہو، میں نے کہنا تیرا اور میرا کام ہے نیواں ہونا، اچا پھر مالک کرے گا۔ اور اچا ہونے دی خواہش رکھ کے نیواں نہ ہوئی ہے، بس تو نیواں ہوئی کہ میرے مالک نو نیواں ہونا سونا لگتا ہے۔ اچا ہونے دی خواہش رکھ کے نیواں نہ ہوئی، پھر بھی ویکھو میں کہنا، میں نہیں کہتا جی میں نے سارے شعر پڑھ ڈالے، کچھ بھی نہیں جی، ہمیں بس دو چار شعر آندے، لیکن حضرت جی میاں محمد بخش بھی اخیر ہی کر گئے حضرت۔ کیوں پتہ چھری پھیری اپنے آپ کی کہندے نے؟ ایک بولی کتے، ایک پستے کتے، پتہ اپنے آپ کو کیا کہتے؟ میں ہاں اکھنوٹ کتورا آئے، کون جائے نہ تھلے حضرت جی۔ دیکھو نا حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں خود؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی عاجزی ہے اللہ کے نبی میں۔ جناب آدم کیا عرض ربنا ظلمنا انفسنا، پھر ادھر سے یہ رنگ لیا انہوں نے حضرت، اپنا اپنا انداز تھا حضرت۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک بولی کتے، ایک پستے کتے، تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا۔ پتہ اکھنوٹ کتورا کس کو کہتے ہیں؟ جب کتیا بچے دیتی ہے نا تو ایک دو دن تک حضرت اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں حضرت، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور وہ کتی کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں اس کو کہتے ہیں اکھنوٹ کتورا۔ اور میاں صاحب نے کیوں بولا؟ کیونکہ حضرت اس کو نظر نہیں آتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے۔ میاں صاحب بھی کیا عرض کر رہے ہیں؟ ربا میں بھی اکھنوٹ کتورا ہوں، راہ نہیں آندا، کدی ادھر ڈگنا، کدی ادھر ڈگنا، کدی ادھر ڈگنا۔ ایک بولی کتے، ایک پستے کتے، تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا، پھر تیرے دھران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ میاں صاحب ایتھے آئے، پھر مالک نے اچا کس طرح کیا؟ مالک نے لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیا عارف کھڑی۔ وہ ایتھے آئے، مالک نے اچا کیوں کیتا؟ لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیا عارف کھڑی رومی کشمیر۔
اور اتنا پسند آیا محمد بخش کا حضرت جی محفل ہی نہیں ہوتی جب تک میاں صاحب کے اشعار نہ پڑھے جائیں. حضرت میں نے دیکھا ہے حضرت اتنا قبول ہوا میاں صاحب کا نیواں ہونا. کسی محفل میں کو نہ پڑھے وہ اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اجی 2 شعر میاں صاحب دے بھی 2 شعر میاں صاحب دے بھی. ایسا پسند آیا نیواں ہونا, ایسا پسند آیا نیواں ہونا دلوں میں ڈال دیا گیا. میں نے ایک بار نہیں, میں نے پتہ نہیں کتنی بار مشاہدہ کیا. ہوتا نا کہ کسی میں نہیں بھی پڑھا کسی نے, اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وہ بول اجی 2 شعر میاں صاحب دے بھی. تو نیواں ہو, نیواں 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 اور نیواں اور نیواں اور نیواں. پھر مالک دی مرضی ہے تین کنیاں کے شانہ دین دینے حضرت. وہ نیواں آیا پھر شانے کہ عارف کھڑی, چھوٹا لقب نہیں پتر, چھوٹے لفظ نہیں, عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی. بس ہے ٹویا حضرت جڑا کوئی ٹپدا ہے حضرت جی. نہیں تو اکثر ایسے ٹوئے وچ گڑم گئے نہیں حضرت. کوئی حضرت جڑا ٹویا ٹپدا ہے حضرت. میں وہ آئے نا تو بچے ہار ڈال رہے تھے, تو وہ ایک پروگرام تھا تو حضرت صاحب نا وہ گئے ساڈے, تو کوئی بندہ نا ہار پان, آپ نے ہاتھ پھڑ لے, آپ نے فرمایا بیلیا ہار تے جتیاں نو پائی دے نے, اسی ہرے ہیں سانو ہار کانوں پان دے ہیں. کیڑا ہرے حضرت جی, کیڑا ہرے حضرت جی. میں یہ میں وہ تو کی کیوں یہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے یہ اپنا سوٹ دے کے شو مار رہا ہے, تینوں نہیں پتا تیری آنتاں چ پخانا ہے, کیوں اپنی اوقات بھول رہا ہے. تجھے نہیں پتا تیرے مسانے میں پیشاب ہے, تجھے نہیں پتا تیرے منہ میں تھوک ہے, جب بولتا ہے تو گرتا ہے نیچے. تجھے نہیں پتا تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے, تجھے نہیں پتا تیرے پتے میں سفرا ہے, تیری تلی میں سودا ہے, تیری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے, بنا تو مٹی سے ہے. اور تو کس چیز پہ آکڑ رہا ہے؟ آکڑنا تو مالک کو ویسے نہیں پسند. تو دس بھائی سلیمان کیا ہے تجھ میں اکڑنے والا؟ اکڑے تو حضرت جی اس کو پسند ہی نہیں. بھائی سلیمان دس کیا ہے تجھ میں اکڑنے والا؟ تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. غور کر ذرا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. تو کس چیز پہ اکڑ رہا؟ شاید تجھے بھول گیا اپنا اصل. حضرت علی پاک فرماتے ہیں بندے تو کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ کیا تو وہ نہیں جو 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہے, ایک بار اپنے باپ کی شرمگاہ سے, ایک بار اپنی ماں کی شرمگاہ سے. اور میں کہتا ہوں پتر اللہ معاف کرے, وہ ساڈے گھر دا تے گٹر ہے, نہ گندا نہیں جنہیں اسی ساڈا اندر گندا ہے. حضرت گٹر میں کتنی کا گندگی ہوگی حضرت, لیکن جتنی گندگی تیرے اور میرے اندر ہے گٹر میں بھی نہیں ہے. تیرے اور میرے محلے کی نالی پتر اتنی گندی نہیں ہے جتنا تیرا اور میرا اندر گندا ہے. اس نالی میں بھی اتنی گندگی نہیں ہے جتنی گندگی تیرے میرے. تجھے مالک کی عزت دے رہا ہے, تجھے عزت راس ہی نہیں آ رہی, تو پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہ گیا. اس لیے تو کہا بندے دیکھ اپنی تخلیق پہ غور کرنی. یہ بچ کے تو بادشاہ تھا جی, کوئی نہیں آگے سے بولا بابا اچھا اللہ دا خوف کھا, بزرگان دی عزت کری دی ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ وہ بادشاہ بابا آ گیا, رومال دیا. اب بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا, پورا بابا حضرت جی. ہاں جی, نہ غسیلا نہ کوڑا. ساڑھے بابے تے کوڑے تے غسیلے کوڑے نہ ٹھنڈا. کوڑی شاید کسی نے نہیں پسند, مٹھے ہو حضرت. اور میں حضرت جی بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں, آج ہماری مسجدیں خالی ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اسی نمازی بہت کوڑے ہیں حضرت جی. اسی نمازی بہت کوڑے ہیں. کوڑے نہ ہو حضرت جی, خالی ہو جانی ہے جی, مٹھے ہو حضرت. بڑی دیر حضرت میں پہلی صف چ نماز پڑھ لئیے, انہیں جوانا بچیاں لے کے آؤ تو کو پتر اسی ریٹائر ہونے نے پہلیاں صفاں سانبھو آ کے. ساڈے نمازی تو گل پی جاندے نے حضرت, کوئی دی جگہ تے بہ جائے آ کے. میں حضرت صاحب قبلہ شاہ جی معاملہ بن گیا کیا کی کہندے نے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اسی رل مل کے مسجداں اجاڑ چڑیاں حضرت,
تھوڑے جی مینو 18 سال ہو گئے تو رجسٹری کرائی ہے جان دی یہ 18 سال جان دینے میرے لیے دیتی ہے جہد لیے دیتی ہے جا تو جا کے منگ اجر سانو کی سنا دے 18 سال تینوں جان دیا ہو گیا بس دے لی 18 سال ہوں کسی اور بھی دین دے بندے عجیب مسجدوں کے ماحول بنے پڑے ہیں وہ جی میری جگہ ہے کتوں تیری جگہ ہے بھائی الاٹ ہوئی ہے تین وان المساجد للہ مسجد اللہ کا گھر نے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے جی کسی نے بھائی اپنے پیسے کا بڑا مان ہے تو لے جا پٹ کے اپنی جگہ اتوں یا لے جا اپنی ٹائلیں چوک کے اتوں تو سانو ٹائلیں سنا ڈے ہیں خدا کا واسطہ نرم ہو پتر ہاں دو لوگوں میں جتنے حضرت ادھر نمازی بزرگ ہیں حضرت جی ہاتھ جوڑ کے انہاں بچیاں لے آؤ حضرت جی انہوں کو پترا میں بڑی دیر پڑھ لی پہلی صاف میں میری تو ریٹائرمنٹ ہے پتہ نہیں کہڑے ویلے مالک دا سدا آنا ہے مینوں ہاں میرے پتر جگہ سانبھا کے اسی بڑی دیر پڑھی اسی ہوں پیچھے پڑھاں گے تانوں ویکھ لے خوش ہواں گے شکر ہے میں اپنی جگہ تے کسی نے کلار چڑھے پڑھ وہ میری مسجدوں میں لڑائی پڑ جاتی ہے حضرت کیسے نمازی ہیں ہم حضرت میں حضرت صاحب کوئی میرے تے نا معاملہ بن گیا میں عمرے پہ تھا حضرت وہ کیس ہو گیا مجھ پہ نا حضرت پہلا تو بچوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان آؤ ہی نہ کوئی بھی اور میں یار ستے خیرن نے ساری پولیس اللہ میرے اداروں کو سلاموں نے کیا حضرت صاحب اسی ہوں تمہیں ہاتھ کڑیاں لانیاں نے ساڈا تو رہتا کھ نہیں تو جاؤ دیکھ لواں گے لیکن پھر بھی میرے پاکستان آنے کے باوجود بھی فیصلہ یہ ہوا کہ ذرا احتیاط ہی کریں اس لیے میں سیالکوٹ سٹی نہیں فرسٹ رمضان شریف تھا میں حضرت جی جڑا نا وہ ذرا کتے سائڈ تے ٹر گیا پہلی جی رمضان دی سحری پہلی فجر مینوں حضرت جی کالی پوے میں اسی پڑھان والے ہیں بعد درس دینا حضرت وہ مینوں مسجد چ نہ جان دین حضرت نہیں حضرت تو میں بہرحال حضرت اس بات پہ بات ختم ہوئی کہ پگ بننے بغیر جانا میں حضرت سر تے ٹوپی رکھی اتنے رومال لیا میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا یہ تیسری یا چوتھی صف میں مجھے جگہ ملی اب کسی کو نہیں پتا جی سلیمان مصباحی ہے حضرت میں منہ تے نہ کپڑا دے کے بہ کے نہ سنتا پڑھ کے وہ کو حضرت جی کو نمازی پہلی صف والے ظاہر پہلا دن تھا لوگوں میں جوش تھا ولولا تھا رمضان کی محبت تھی لوگ آ گئے جلدی جلدی حضرت انہوں نے دی جگہ مالکت تھی انہوں دوئے نہ میرے بہ گئے حضرت آ کے نہ لگ گئے انہوں بچیاں نو ویکھ کے نہ منڈیاں نو لوکاں نو ایک بڑا پکا نمازی انہوں کی کہنا ہے سارا سال کدی وڑے نہیں ہیں جا کے میری جگہ مان لی حضرت منو اینا کو غصہ آیا یار کدا نمازی حضرت اس کو ذرا خوشی نہیں کہ رب کے گھر میں رونق لگی ہے سارا سال اس گھر نے باں 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 کیا حضرت ترستا رہا ہے یہ سارا سال گھر نمازیوں کو حضرت وہ اج نمازی آئے نہیں اسی خوش آئیے جڑے نمازی آئے انہوں چومیے انہوں نال لائیے انہوں دے ترلے پائیے انہوں دے پیر پھڑ لئیے اوے پترو آئے ہو تے جائیو نہ ہو اسی نہیں جان دینا تانوں کوئی لیکن کیا رو رہا بہ کے جی میری جگہ مان لی بڑا ہی حضرت جی زہر چڑھیا میں بڑا ہی زہر چڑھیا حضرت جی میں چپ کر کے پی گیا مجھے تھا کہ نالدہ کو مقبول جواب دے گا وہ پتہ نہیں کی کہندا وہ کہندا او یار صبر کر لے موسمی ڈڈو نے اج گئے کل گئے اسی اوتھے ہی بیٹھ کے پڑھنی ہے حضرت اس منحوس کو آنے کی خوشی کوئی نہیں اس منحوس کو جانے کا دکھ کوئی نہیں ہے اللہ پتہ ہمارے نمازیوں کا کیا بنتا تھا جنہیں بھی پہلے رمضان آئے اور پھر ایک ایک کر کے اسی انہوں دے گھر جاندے انہوں پوچھتے جا کے میرے بچے پہلے روزے بھی آیا دوجے بھی آیا تیجے بھی آیا وہ پترا ہوں کیوں آنا چڑھ چڑھیا وہی تو خوش ہوئے وہ چنگا گئے میں میری جگہ واپس مل گئی ہے اسی تو خوش ہوئے شکر ہے میں اپنی جگہ تے ایمی تو نہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے رل مل کے مسجداں اجاڑیاں سی میری جگہ میں اذان دینا میں خدا دا خوف کھا جگہ قریب ہوں بھی مالک نے چھڑوا لینی ہے جا کو بندہ لب کے لیا جنہوں اپنی جگہ تے کلار لیا کے جتنے نمازی او خدا دا واسطہ ہوئے تاڑے دلانوں نہیں کک ہوندا اینوں خالی ویکھ کے کچھ نہیں ہوتا تمہارے دلوں کو مسجدیں خالی دیکھ کے نہیں تمہیں اندر درد اٹھتا نہیں تمہیں تکلیف ہوتی جگہ جگہ کھیل رہے ہو نہیں حضرت لے ہو نا بچیاں حضرت انہوں کہ پترا بڑی زان آکھی ان تو آکھ میں تیری زان سنوں گا بچہ بڑی دیر پہلی صف چ کھلو کے پڑھی ہے میرا پتر ان تو پڑھ کھلو کے میں پچھے کھلو کے تنوں ویکھ کے خوش ہوں گا
کرو یار، کس نے کرنا ہے یہ؟ کس نے کرنا ہے یہ؟ کس نے کرنا ہے حضرت؟ بابا حضرت جی پورے دن دا بابا انہیں حضرت جی سارے امتحان ماریا تے حضرت جی رومال اپنی جیب چ پایا، واپس ٹر گیا حضرت۔ انہوں نے کہا سب تو بڑا بیوقوف میں آپ ہی ہیں۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، اس کو تو تھا کہ یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا، میں بات آگے چلاؤں گا، انہیں رکھے ہی نہیں، انہیں اپنی جیب پایا تو اگ گیا۔ اب وہ مولانا روم میں مختصر کیونکہ گھڑی پہ بھی نظر ہے میری، وہ لکھا ہے کچھ دن گزرے تو بابا بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری کی کسی طبیب کو جب سمجھ نہیں آئی تو پھر علاج بھی نہیں ٹھیک ہو سکا۔ بادشاہ دن بدن موت کے قریب، یہاں تک لکھا ہے جی طبیبوں نے دوائیاں دینی بند کر دی، انہوں نے کہا جی ہمیں دوائیاں ضائع کرن دے ہیں، بادشاہ سے بچنا کوئی نہیں۔ اور ساڈا تجربہ کہتا ہے کہ ہر 3 دن بادشاہ زندہ رہے گا، پھر یہ مر جائے گا، دوائیاں بند 3 دن۔ اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آپس میں ملاقات کروا دو حضرت۔ دن طے ہو گیا، اعلان کروا دیا گیا، آخری ملاقات بادشاہ سے۔ وہ چارپائی بنائی گئی، لوگ آتے جاتے بادشاہ سے ملتے جاتے اور نکلتے جاتے حضرت۔ اب لکھا جی انہیں ملنے والوں میں رومال والے بابا جی بھی آ گئے۔ اب بادشاہ کو تو یاد نہیں کیونکہ ملاقات ہی ایک تھی، وہ بھی سرسری تھی، بادشاہ تھا بھی بیمار، اس کو بابا بالکل بھی یاد۔ بابا نے آ کے السلام علیکم کہا بادشاہ نے والے، بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ جب بادشاہ نے سنا نا تیاری کا لفظ تو بادشاہ رو پڑا۔ ظاہر ہے جی صبح امتحان ہو اور تیاری نہ ہو تو پھر رونا ہی اور کی کرنا ہے۔ اس نے بھی تیاری کا لفظ بولا، بادشاہ رو پڑا کیونکہ جانا تھا، تیاری تھی۔ اللہ حضرت اگر یہ تیاری نہیں نا ہم نے کی، ہمارا اپنا قصور ہے، قربان جاؤں حضرت جی۔ بڑے بڑے امتحان آپ نے دیے ہوں گے، ایسا امتحان کوئی نہیں۔ محبوب پاک نے ایسی شفقت فرمائی، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے۔ نہیں تیاری کی تو امت کا قصور، یہ نہیں کہ جی 100 سوا، فرمایا نہیں 3 قبر دے اور 4 آخرت دے، پہلے بتا دیے۔ 7 سوال حضرت ٹوٹل، یہ نہیں کہ 100 سوالوں میں سے 10 آئیں گے، 7۔ اگر نہیں امت نے تیاری کی تو امت کا قصور۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نہیں تیاری کی تو امت کا قصور۔ اب ظاہر ہے تیاری کا لفظ سنا، بادشاہ کی بھی تیاری کوئی نہیں تھی۔ بادشاہ اللہ حضرت اگر یہ تیاری ہمارا اپنا قصور ہے۔ انہوں نے کہا تھا بندیا رہیں ضرور دل نہ لائی، اسی کتنے منی حضرت، ہم نے مانی کوئی؟ میں حضرت کسی کو ٹاؤنٹ نہیں کرنے لگا، تسی میرے گھر آؤ گے میرا گھر بھی ہیں جی۔ ہم نے پتہ اس دنیا سے کتنا دل لگایا کہ ہم نے حضرت جی واش روم میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی حضرت جی۔ ایسے حضرت سیانے بیانے بندے بیٹھے دے ہو، حضرت کو واش روم چ ٹیلیں لان دی کو سمجھ آندی ہے؟ مقصد ہی کوئی نہیں ٹیلیں دا بھائی، وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے، اتھے کی ٹیلیں دا تو کوئی ہے ہاں جی۔ لیکن کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا ہے، ساڑا دل کردہ ہی جتھے بہ کے پیشاب کرنے نو جگہ زوڑنی ہوئے۔ آپ دیکھ لیجیے قبرستان کتنے سونے ہو گئے، آپ دیکھ لیجیے جنازگاہیں کتنی سونی ہو گئی ہیں۔ اللہ قبرستان میں جنازگاہ سونی ہونی چاہیے، اس کو تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جا کے خوف آئے حضرت۔ میں اس دن حضرت وہ جہاں میرے بڑے دفن ہے، میں قبرستان گیا، منو انج لگے میں ڈپٹی باغ آ گئے حضرت، بہترین 16 اور رستے جو پتھر لگے جناب لیٹا شیٹا۔ اور میں نے گورگن کو کہا میں قبرستان کاٹتے باغ بہتا لگن ڈے ہے، کیا ہے سجا دو سارا کچھ، بس قبر نہ سجائیو، باقی سجاؤ سارا کچھ۔ لیٹرین میں بھی
اس بات کی نشانی ہے میرا دل کرتا ہے ہر شے سونی ہوئے، جتنے پیشاب کرنا ہے پخانہ کرنا ہے وہ بھی اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہیں دل نہ لائے، لیکن اسی کتنے باز آئے۔ انہوں نے منع کیا تھا بندے یہ زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رکھنا، اس کو کہیں پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں، پتر اس کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو دل میں رکھا جائے، دل کو ہمیشہ ہے کہ اس میں زمین تے پیلیاں تے مربے تے قلعے تے گھوڑے تے بچے تے ٹریکٹر تے ٹرالیاں رکھی ہے، یہ کوئی عام جگہ ہے؟ پتر یہ خاص سے خاص الخاص جگہ ہے، یہ اللہ پاک ایتھے نبی پاک حضرت ہے، یہ کوئی ٹریکٹر اور کٹو بچوں کے لیے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، لیکن کی ہے جنہ واسطے سی او کوئی نہیں، رہن کٹے بچے تے ٹریکٹر تے ٹرالیاں ہی نہیں ادھر جی تے پیلیاں تے مربے تے قلعے۔ اللہ انہوں نے منع کیا تھا، اس کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو ادھر لایا جائے، تیرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رہن دے نوں، اگر تو نے اس کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں لانے کی غلطی کی، اس کی اتنی اوقات نہیں، اوقات بھول جائے گی اور پھر یہ کیا کرے گی، پھر یہ تیرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دے گی ادھر۔ تو پھر وہی ہوا، دل چلے اندھی، کوئی رشتہ نہیں بچیا، ماما نہیں بچیا، چاچا نہیں بچیا، پھپھا نہیں بچیا، خالہ نہیں بچی، تایا نہیں بچیا، ایسی وجہ نے سارے نے لڑ پے سی۔ یہ پیروں کے نیچے ہے، اس کو پتر پیروں کے نیچے رکھو، اس کو ادھر ادھر۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، وہ سونا دور جب یہ دل میں نہیں آئی ہوتی، وہ سونا دور حضرت جب یہ دل میں تو پراواں پراواں کتنا پیار ہوں ہے۔ میں نے حضرت یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، سرے نکلن لگے سارے بچے کام تے، ماں کی کہندی ہے پترا جو موسم بڑا سونا ہے تو میں جو مولی کنڈا کر لوں گی تو تسی آؤ گے نا تو مولی دے پرونٹھے تے نال سبز چاہ تے ذرا رستے جو کھلوئی ہو نا ٹائم نہ لا جائیو سارے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے وڈا آ گیا، ماں کی کہندی ہے اوہ پترا چھوڑ دیاں پرونٹھا، تے وڈا کی کہندا ہے اوہ امی جی کی کہندے پیو ویرا بغیر کی کھانا پرونٹھا، آ لندے ہو سارے بھرا کٹھے کھاواں گے۔ یہ چھوٹا پہلے آ گیا، ماں کی کہندی او پترا تھکیاں آئے ہیں چھوڑ دیاں پرونٹھا۔ یہ اس دور کی بات ہے، ابھی زمین دل میں، یہ بھرا ہی رہندا دل وچ، زمین ہے یہ پیراں دے تھلے تے چھوٹا کی کہندا امی جی کی گلاں کردے ہو، فائن تو بغیر کی مزہ پرونٹھا کھان دا، فائن نو ہی آ لیندا۔ لیکن پھر حضرت جب ان دونوں بھائیوں کے درمیان زمین آتی ہے نا تو ہوئی پراج دے بغیر کدی پرونٹھا نہیں سی کھادا جاندا، مینوں کاڑے سب تو پیڑا وہ لگتا میرے دل، کچھ نہیں بدلتا۔ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں لے آتے ہیں، اینو پتر دل چ اینو پیراں دے تھلے ہی رکھو حضرت ہیں۔ تو وہ تیاری کی بات سن کے بادشاہ رو پڑا اور کہتا ہے بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے۔ بابا پھر بولیا، انہیں کہ بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو سامان سفر ہوتا ہے، خیمے ہوتے ہیں، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، آج کیسا سفر ہے، کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ اور رویا، انہیں کہ بابا جی اج اس سفر تے نہیں چلا جتھے خیمے تے گھوڑے تے پروٹوکول ہوندا سی، اج سفر بھی ہو رہے تے دا سامان بھی ہو رہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور اس کا سامان بھی اور ہے، تو پھر وہ سامان کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا، انہیں کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا کوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو یاد کروا کے کہنے لگا بادشاہ یاد ہے یہ رومال تو نے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو۔ اس دن تو یہ رومال میں
اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھنے لگا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے اتنا وقت دیا، جس کو اللہ نے اتنی مہلت دی، جس کو اللہ نے اتنا مال و دولت دی، جس کو اللہ نے اتنی فراغت دی، جس کو اللہ نے اتنی آسان لائف دی، اور اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں بندیا دھیان رکھیں کہیں تو بھی نہ مارا جائے کہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہ جائے جو اس سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے ہے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ یہ انگوٹھی اس سفر دی چھوڑ کے جانی ہے، ٹوپی چھوڑ کے، پگ چھوڑ کے، تسبیح چھوڑ، جی رکھ بھی دو گے قبر چ فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ فائدہ تو انہیں ہون دینا ہے، قبر چ پھیریاں کی فائدہ ہونا ہے۔ کپڑے باہر گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں موبائل پڑا ہے، وائلٹ پڑا ہے، اندر ATM کارڈ ہے، بلکہ حضرت سب نے سستی میری جراباں نے 100-150 دیا نے، یہ بھی نہیں نال جانی ہے کوئی۔ ساتھ کیا جانا ہے پھر فجر، ساتھ کیا جانی ہے ظہر، ساتھ کیا جانی ہے عصر، ساتھ کیا جانی ہے مغرب، ساتھ کیا جانی ہے عشاء، ساتھ کیا جانا ہے تیرا کیا ہوا ذکر، ساتھ کیا جانا ہے تیرا پڑھا ہوا درود، ساتھ کیا جانا ہے تیری کی ہوئی تلاوت، ساتھ کیا جانا ہے تیرا کردار، ساتھ کیا جانا ہے تیرا اخلاق، ساتھ کیا جانے والدین کی خدمت ہے۔ میں حضرت جی کوئی اوکھی بات جو مجھے میرے شیخ آپ کو رکھ کے میں بات ختم کرنے لگا، مجھے فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان بڑا لوگوں نو چیک کرنا ہے، اپنے آپ نو ہی چیک کریا کر، بڑے لوگوں نے حساب کتاب لانا ہے، اپنے بھی لایا کر، اور روز سون تو پہلے چیک کر کے سویا کر او کنا ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے اور او کنا ہے جڑا لے کے جانا ہے۔ کیونکہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا، کچھ نہیں بیٹا، جھوٹ مار لو تو جن مرضی مار لو، باقی لو جی میں آخری بات کر کے نا میں بات ختم کر، ساتھ ہی اذان اور ساتھ ہی آخری بات جی کر، یہ شیشہ دیکھنے بھی لگا ہوں اور شیشہ بھی لگا ہوں حضرت جی ماشاءاللہ کثیر تعداد نوجوانوں کی بیٹھی ہے، محرم شریف ختم ہو گیا، سفر شریف ہے، اور یہ نہیں کہ جی اگر محرم نہ ہو تو کوئی اہل بیت کا ذکر نہیں ہو سکے، اہل بیت کا ذکر محرم کا محتاج ہے حضرت جی، نہیں، یہ تو ہر روز ہوگا حضرت جی، یہ تو آخری سانس تک ہوگا حضرت۔ میں ایک سوال محرم شریف کو سامنے رکھتے ہوئے نا آپ نوجوانوں سے کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، انہیں پتہ لگ جائے نا اسی کی کفلا کٹھا کیتا ہے آخرت واسطے۔ میں کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور خوابی میں نا امام پاک حکم کیا فرمائیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خوابی میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے، اور خوابی میں نا امام پاک حکم فرمائیں اے ہم سے محبت کے دعوے کرنے والے، یہ قرآن ہے اور یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ چل تیرے سامنے پڑھا ہوا ہے، ذرا کھول کے مجھے اس میں سے سورت آہا تو سنا۔ کیوں بھائی کاڑے والے ہو کی پنڈ کا نام ہے جی 32 2 آر، کیوں بھائی 32 2 آر والے ہو نوجوانوں، سنا لو گے امام صاحب نے سورت آہا؟ نہیں، کوئی جھوٹ مارے تو وکری گل ہے، مجھے پتا ہے حضرت جی، کیونکہ امام صاحب نے سنانی یہ والی نہیں سنانی سبحانک اللہم و بحمدک کا وتا 12 قسموں کا تے وتا اعلیٰ جدوں کا تے ولا الہ غیر، امام صاحب کو سنانی ہے۔ میں ویسے ایک سچی بات کروں، سنان والی بات تو بعد میں ہے پتر، اب تو حالات اتنے خراب ہیں،
پہلے تو ہم نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے سوارے چ، اتنے حالات خراب ہیں پتر. میں پتر اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا نہیں، نہ میں ان کو تاڑے کو پرچیاں چاہیے. کیوں جی میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ پہلا تو ایشو یہ بن جانا ہے مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کھڑے پارے. اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات سورہ طٰہٰ میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں، الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ میں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا سورہ طٰہٰ. لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے ہم تو قرآن کو اتنا چھوڑ بیٹھے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کھڑے. اچھا ہو سکتا ہے حضرت اب نہیں، میرے جانے کے بعد آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں یا جو مسجد کے امام و خطیب ہیں یا مفتی قمر صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں تو نہیں ویکھو نا مصباحی صاحب دی بھی تو زیادتی ہے نا، کوئی سوکھی صورت پوچھ لیندے ایڈی اوکھی پوچھی ہے یہ تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، ابھی مخلوق پیدا نہیں کی، اللہ پاک اور فرشتے ہیں. لکھا جی اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی کیا وہ جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی. حضرت اتنے تک ساڑھے کاری پڑھن تو دل میں ہاتھ پہنتا ہے. حضرت قاری سید صداق الصدی صاحب پڑھیں، جی قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھیں، وہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب تھے وصال ہو گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے. جی قاری ہمارے حبیب اللہ چشتی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، یہ پڑھیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے. قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق آپ پہ پڑھی ہوئے گی تو کیا کہا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اللہ پاک نے پڑھی ہوئی اپنی شان کی کہ اللہ زبان سے ہونٹوں سے چہرے سے پاک ہے اللہ جیسی اس کی شان کے لائے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب مخلوق تو لکھا جی 1000 سال بعد پیدا کی گئی ہے. اب سنی کنہوں نے؟ فرشتوں نے حضرت جناب جبرائیل نے، جناب میکائیل نے، جناب اسرافیل نے. جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. اب یہ بتانے سے بھی گئے کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چ. ہائے 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 امت اوے ہاتھ جوڑ کے جی اوے بڑیاں کھیراں تے بڑیاں ٹھوٹیاں تے بڑیاں سبیلاں اہل بیت دے نا تے کھا پی لئیاں جے. خدا دا واسطہ جے انہوں دے نا تے قرآن بھی کھولو یار، انہوں دے نا تے قرآن کھولو یار. بڑیاں کھیراں کھا لئیاں، بڑیاں ٹوٹیاں کھا، بڑیاں سبیلاں پی لئیاں. خدا دا واسطہ جے ان کا پیغام قرآن تھا، ان کا پیغام قرآن. امت اتنا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا کہ امت آج یہ بتانے سے بھی گئی کہ سورہ طٰہٰ ہے. اچھا چلو لجپال ہیں جی، جب میرا اڑا اڑا رنگ انہوں نے دیکھنا ہے تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کرم نوازی کر دینی ہے. انہوں نے کہنا چل 16واں پارا کھول لب جائے گی. اب 16واں کھول لیا، ایشو تو پھر ادھر کا ادھر ہی ہے. سنانی کیوں امام صاحب کو سنانی ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے
جو امت اپنے سینوں میں ان دونوں صورتوں کو محفوظ کرے گی، پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو جس امت کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی. لیکن تلاوت کوئی نہیں آندی، تلاوت کوئی نہیں آندی. پھر پتر ہوں میں کی آکھاں. میں جی آخری بات کر کے نا، معیشت سے بات چلی تھی، میں معیشت پہ ختم کرنے لگا ہوں. آپ کو جواب مل جائے گا معیشت کیوں خراب ہوئی ہے. یہ جی محمود غزنوی کے لیے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، پوچھا محمود کی بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود کہتے ہیں جی میں کہیں مسافر سفر پہ تھا، کسی جگہ ہم ٹھہرے، جس کے گھر میں ہم نے رات کو ٹھہرے نا، اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا، تو میرے پلنگ کے ساتھ نا ٹیبل پہ قرآن شریف پڑا ہوا تھا. میں جب لیٹا نا تو مجھے بڑی شرم آئی. اوہ محمود، وہ پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو سونے لگا ہے. محمود کہتے ہیں میں ساری رات قرآن پاک کے ادب میں جاگتا رہا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. فرماتے صرف قرآن کا وہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں کہتا ہوں بھائی اب اس کو سامنے رکھو حضرت، سارے حضرت اپنا اپنا محاسبہ کرو. ہاں تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تجھے اور مجھے کھولے بھی مہینوں ہو گئے ہیں. تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام، حضرت صاحب رب کا کلام، اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے تیرے میرے گھر میں، اور تیرے میرے پاس کھولنے کو. تو پھر آپ ذرا خود بتائیں ہاں پھر سزا کیا بنتی ہے ہماری؟ پھر ہماری سزا اس لیے پتر میں جتھو ٹریا سا میں اتھے ہی کھڑا، لوئے لوئے پر لے کڑی. تو چلو میں نے تیرے دل پہ چوٹ کی امام پاک کے حوالے سے، تو پتر یاد رکھیں کل نانا پاک دی بارگاہ چ بھی جانا ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے پوچھا دس کیوں قرآن نہیں آتا تو کی کہیں گا؟ پتہ نبی علیہ السلام کو اللہ بڑی روایتیں ہیں لیکن بس کچھ ٹائم ہو جاتا ہے، باقی کنوں سنائیے. لوگ کہتے ہیں ہیر رانجھا سناؤ. اتنا لکھا جی جناب شاہ جی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ منو قرآن سنا. اب جناب عبداللہ کی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے آپ سے سیکھا، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. ہے جناب عبداللہ نے تلاوت شروع کی ہے. ادھر جناب عبداللہ تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں، اتنا پیار قرآن سے. لیکن اتنے تمالاں تے بھنگڑے تے جناب بھنگ تے جناب عجیب باتیں نہیں پتر قرآن. اور میں بس ایک آپ سے وعدہ لے کے نا بات ختم کرنے لگا ہوں. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے جنوں قرآن شریف نہیں نہ آندا شروع کریے. نہیں تو تیریاں ٹھوٹیاں پتر نہیں سونیاں لگدیاں انہوں نے، تیری سبیل انہوں نے سونی نہیں، تینوں قرآن نہیں آندا. امام نے قربانی قرآن کے لیے دی، امام نے قربانی نانے کی شریعت کے لیے دی. تیرے پاس ٹھوٹیاں ہیں لیکن قرآن ہے، تیرے پاس سبیل ہے لیکن قرآن ہے. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن سکھاں گے. حضرت جی سیکھو گے نا جی؟ حضرت جی ٹالنا نہیں جی، حال ویکھ لو اپنا پہلے، اور یاد رکھو پتر یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونا. میں وہ بات کرنے لگا جو آپ کی زبان سے میں نے کئی بار، میں کوئی پتر نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جمیلوں میں نہیں پڑھتا، ہمارا اس طرح کا کوئی وژن ہی نہیں ہے. آپ میرے لیے بس ایک ہی آپ سے میرا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ حضرت کو کوئی ایسا نہیں. میں ایک بات جو کئی بار آپ کی زبان سے میں نے سنی اور آپ نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا. وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا، وہ جی ماہر معاشیات ہے،
اس کے پاس فلانی ڈگری ہے، اس کے پاس فلانی ڈگری ہے. میں کہتا ہوں اسد عمر چھڈ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے، اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ پتر ایک منٹ جی، پتر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا جھگڑا نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. اگر کسی کو اختلاف ہے تو اٹھ کے بولو. نہیں مولوی گال غلط کیتی ہے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اسد عمر ٹھیک کر لے گا؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا؟ پتر کسی کو بھی نہیں جی ہونی ہے. ہاں جی، یہ کسی سے ٹھیک ہی آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کر. کھولو قرآن اپنے گھروں میں، لاؤ اپنے گھروں میں سجدے، لاؤ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار. کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے، کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اس کی کون ٹھیک کرے گا؟ اس لیے کھولو سارے میرے پتروں قرآن شریف. یہ آپ کی آج کیا ہے حضرت؟ وہ سارا جی سوشل میڈیا پہ جی انڈیا والے چاند پہ ٹر گئے اور مولوی ابھی تک جو ہے نا وہ کیلے کھانے کا مستحب طریقہ بتا رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہوا؟ ہر ناکامی آپ اپنی مولویوں پہ ڈالو گے؟ نہیں، انڈیا کو چاند پہ کو پنڈت لے کے گیا، امریکہ والوں کو چاند پہ حضرت جی کوئی پادری لے کے گیا. عجیب آپ کس قوم کا معیار ہے یار. اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے حضرت اے بیچارے مولوی لبے نے تانوں جی وہ چاند پہ چلے گئے، مولوی ابھی تک کیلے کھانے کے مستحب طریقے بتا رہے ہیں. بھائی مولویوں کا اس میں کیا قصور؟ تمہاری اپنی ناکامیاں. کیا فزکس تم نے مجھ سے پڑھی تھی؟ کیا کیمسٹری تم نے مفتی قمر صاحب سے پڑھی تھی؟ کیا بایولوجی تم نے علامہ اصغر صاحب سے پڑھی تھی؟ عجیب ہے بھائی. بھائی اپنی اپنی ناکامی کو مانو. مولویوں کا اس میں کیا قصور ہوا؟ عجیب ہے قوم کا معیار ہے. جو بات ہو مولوی، جو بات ہو مولوی. بتاؤ بھائی، ساتھ والوں کو چاند پہ پنڈت لے کے گیا، امریکیوں کو چاند پہ حضرت کوئی پادری لے کے گیا، بھائی ان کے سائنسدان لے کے گئے. اور افسوس ہے حضرت جی، یہ یونیورسٹی ہیں حضرت جی، کوئی نہیں ان کو پوچھتا حضرت جی. مولویاں کو ایک غلطی ہوئے حضرت جی سارے توپا مولوی ہیں حضرت. 5500 بچیوں کی حضرت جی یونیورسٹی میں عزت لوٹ دی گئی حضرت. کو بولا ایک مدرسے جو کو چھوٹی جی غلط گل ہوئی ہوں حضرت ابھی تک اسمبلی میں بل پاس ہو گئے ہونے تھے حضرت. 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی حضرت. ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر یہ کو مولوی انسان ہے، کدھر لکھا مولوی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہوں تک حضرت بل پاس ہو گئے ہونے سن قانون جناب. وہ جڑیاں موم بتی والی انٹیاں نے وہ ساری اسلام آباد باہر نکل آئی ہونی سن. مر گئی ہیں وہ انٹیاں. وہ 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی حضرت. چھوٹی بات ہے. نکلنا اسلام آباد انٹیاں. کدھر ہیں وہ انٹیاں؟ وہ انٹیاں جب بھی نکلیں گی اسلام کے خلاف نکلیں گی حضرت. وہ انٹیاں جب بھی نکلیں گی اسلام کے خلاف نکلی. بھائی مولویوں کا کیا قصور؟ میں خود حیران ہو رہا ہوں. فیس بک کو چھوٹے چھوٹے کلپ چل رہے ہیں. وہ جی وہ چاند تک چلے گئے. بھائی کیا پنڈت لے کے گئے ہیں؟ ان کے سائنسدان لے کے گئے ہیں. لیکن کوئی حضرت یونیورسٹیوں سے پوچھنے والا نہیں. وہ کیا کیا تم نے اتنے سالوں میں؟ ڈاکٹر تم نے دیے، انجینئر تم نے دیے، جج تم نے دیے، بیوروکریٹ تم سے پڑھ کے آئے، ڈی سی تم سے پڑھ کے آیا، اے سی تم سے پڑھ کے آیا، ڈی پی او تم سے پڑھ کے آیا. یہ کیسا ڈی پی او دیا تم نے ہم نے؟ یہ کیسا ڈاکٹر دیا تم نے ہمیں؟ یہ کیسا انجینئر دیا تم نے ہمیں؟ یہ کیسا بیوروکریٹ دیا؟ پوچھا آج تک کسی نے یونیورسٹیاں؟ کچھ بھی نہیں. عجیب قوم کا معیار ہے. جڑی گل ہوئے مولویاں دے پاچھڑوں پڑھ کے جی اسی اپنی اپنی ناکامی ہیں حضرت سب کی. کوئی یونیورسٹیوں سے نہیں پوچھتا یار انہوں ڈگریاں دین تو علاوہ کی سکھایا جی انہوں؟ پوچھا کبھی کسی نے کسی کی سکھایا جی ڈاکٹروں ڈگریاں دین تو علاوہ؟ چند پیسے نے حضرت ساڑیاں تیاں دے ڈیڈ پاٹ چھڑ دیاں نے حضرت. نارمل ڈلیوری کے پیسے کم ہوں گے، آپریشن کے زیادہ ہوں گے. کمپنیوں سے پیسے لے لے کے دوائیاں لکھی جاتی ہیں. کوئی نہیں ان کو پوچھتا. جڑی گل آئی مولوی او جی ویکھو جی او جی وہ نہیں بیٹا. سارے اپنی اپنی ناکامی کو مانو اور نکلو
کہ کچھ کرنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں۔ لو جی پکا ہو گیا کہ سارے نے قرآن شریف سیکھنا ہے جی، پکی گل ہے؟ کیوں بھائی کاکے ہو؟ وہ کاکے نے ہاتھ نہیں کھلا رہے ہیں، پتر نہ کرو اس طرح، کی ویکھنا جی ہوں چلے کی میں کہڑا کہہ رہا کہ میرے ابے دادے کا نام لینا، قرآن کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کب کہا کہ میرے کو دادے کا نام لینا، قرآن کے لیے کہہ رہا ہوں، پڑھ کے تو ویکھو میرے بچے۔ لو جی ایک وعدہ تسی کیتا ہے، ہن ایک میں تہاڈے لیے دعا کر دینا ہے، رب کریم جڑا نا جو قرآن جڑا نہیں سارے ہی سیکھن تے پھر فجر تو پہلے اٹھ کے پڑھن بھی کرن تے یا اللہ پھر واقعتاً کس دنوں رات لیں کہ امام پاک واقعی انہاں کو قرآن سن لینا ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ میرے مالک انہی کام سی ساڈا یار، داسی سکنے سا سنائی سکنے سا، دسن سنان چ کو غلطی معافی بھی اور اصلاح بھی فرما دے اللہ، جو دسیا سنیا کیا اخلاص نال عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ، سانو ساریاں نو قرآن والا کر دے، انہاں سارے نوجواناں نو قرآن والا کر دے اے اللہ، جنہیں جنہیں محفل سجائی مال خرچ کیتا سب نو اجر و بدل عطا فرمایا، ہر آن والے دی نیک پاک خواہش آرزو سب دیاں پوریاں فرمایا اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔